الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدر اجلاس، علماء کرام، مسجد و مدرسہ کے ذمہ داران، عزیز طلباء و طالبات، معزز حاضرین، آج کا یہ پروگرام جو مسجد علی کے ماتحت مدرسہ علی کا سالانہ پروگرام ہے، جس میں عصر سے لے کر کے مغرب تک بچوں اور بچیوں نے اپنا علمی مظاہرہ پیش کیا، اور مغرب کے بعد سے علماء کرام کے خطابات چل رہے ہیں۔ ان مجلسوں کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے، بڑوں کو بھی دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، جماعت اکٹھا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، محلے کے حالات معلوم ہوتے ہیں، اور مختلف علماء سے سننے کا موقع ملتا ہے۔ مسجد کا جو امام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باہر سے جن علماء کو بلاتا ہے وہاں کے مقامی حالات سے ان علماء کو باخبر کرے اور اسی حساب سے ان کو موضوع دے، اور علماء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس موضوع کو اسی انداز میں بیان کرائے۔ الحمدللہ یہاں کے امام صاحب نے 3 علماء کو مدعو کیا، اور یہاں کے حالات کے حساب سے تینوں کو الگ الگ موضوعات پر، عنوانات پر خطاب کرنے کا مشورہ دیا۔ مجھ سے پہلے 2 اہم خطابات ہو چکے ہیں۔ پہلا خطاب فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ کا تھا، جنہوں نے دینی مکاتب کی اہمیت اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کے فضائل میں بہت ساری علمی گفتگو کی۔ دوسرا خطاب فضیلت الشیخ حافظ حبیب الرحمن سلفی حفظہ اللہ کا تھا، جنہوں نے کبیرہ گناہوں کے نقصانات اور اس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ مجھے جس عنوان پر بولنے کا، گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مکلف کیا گیا ہے، وہ ہے اتباع سنت اور ہمارا حال۔ اتباع سنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ اتباع سنت نبی کے پیچھے چلنا۔ اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ کرنا، جس سے روکا ہے اس سے رکنا، اسی کو اتباع سنت کہتے ہیں۔ اب آپ سے میں سوال کروں کہ دین کون لے کر کے آیا؟ دین کس سے ہم کو ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ دین ہے، آپ نے جو نہیں کہا وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اتباع سنت، اگر کوئی نبی کی پیروی کرے گا، نبی کی بات مانے گا تو وہ دین پر چلے گا، اور جو نبی کی سنت سے اعراض کرے گا وہ دین سے بھٹک جائے گا۔
یہ بنیادی بات یاد رکھیں، دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے نبی کی اتباع ضروری ہے۔ جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا وہ دین سے بھٹک جائے گا۔ یہ دو جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، ثابت قدمی کے لیے اتباع سنت ضروری ہے، نبی کی سنت سے بھٹکیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو نبی کی اتباع سے اللہ کی محبت ملتی ہے، نبی کی اتباع سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نبی کی اتباع سے انسان جو گناہ کرتا ہے اتباع کی وجہ سے اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اگر کسی سے محبت کرنے لگے، اللہ اگر کسی کو اپنا محبوب بنا لے، تو اس انسان جیسا کامیاب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ کامیابی انسان کی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ کی محبت نصیب ہوگی نبی کی اتباع سے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کی محبت بھی اسی وقت اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی جب نبی کی اتباع کے ذریعے جائے۔ نبی کی اتباع سے ہٹ کر کے اللہ سے جو محبت کا دعویٰ ہے وہ بھی نہیں قبول کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی اس نے جنت میں جانے کو آسان کر لیا، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی اتباع سے ہٹنے والا جنت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ قرآن مجید کی آیت بھی اس سلسلے میں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی نافرمانی کرے گا، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ تلاش کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو ادھر پھیر دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ۔ نبی کی بات معلوم ہونے کے بعد ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ نبی کی بات کو تسلیم کرے۔ آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ نے کیسا کیا اللہ معاف کرے گا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم نے یہاں باندھا، پھر معلوم ہوا تو یہاں باندھا، نہیں معلوم تھا نہیں کیا، معلوم ہوا تو رفول دے دیں کرنا شروع، نہیں معلوم تھا اللہ معاف کرے گا، معلوم ہونے کے بعد کرنا ضروری ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہاں مومنین سے مراد صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ کے منہج سے ہٹنا، صحابہ کے طریقے سے ہٹنا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی اتباع ہوگی صحابہ کے منہج کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق۔ ہم نبی کی اتباع کا دعویٰ کرتے رہیں اور صحابہ کے منہج کو نہ سمجھ سکیں تو ہماری اتباع اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ بہت سارے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کرتے ہیں، ہم تو بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کے کرنے کی نبی نے اجازت دی ہے یا نہیں۔ اگر نبی نے وہ کام کیا ہے تو ہم کریں گے، نبی نے وہ کام نہیں کیا ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ آج عربی تاریخ کتنی تھی؟ 15 شعبان۔ 15 شعبان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ کے صحابہ نے کیا کیا؟
کوئی ایک روایت صحیح طور پر اگر کوئی دکھا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات میں شب بیداری کی ہو، آپ کے صحابہ نے شب بیداری کی ہو، ایک روایت دکھا دیں صحیح طور پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے دن خاص کر کے روزہ رکھا ہو، یا آپ کے صحابہ نے روزہ رکھا ہو۔ بہت سارے لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی رات جاگنا، نماز پڑھنا کوئی گناہ کا کام ہے، روزہ رکھنا کوئی گناہ کا۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ رات جاگنا گناہ کا کام نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا گناہ کا کام نہیں۔ اس وقت رات جاگنا جب نبی نے جاگا ہو، اس دن روزہ رکھنا جب نبی نے کیا ہو۔ اور آپ کو میں بتاؤں سنت سے ہٹنے کے جو نقصانات ہیں، اس میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ جب آدمی سنت سے ہٹ جاتا ہے تو اس کو سنت کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کو تلاش کرنے کے لیے جن راتوں کا ذکر کیا ہے وہ 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن میں تم لوگوں کے جھگڑے چھڑانے لگا اور میرے دماغ سے وہ بات نکال دی گئی، لہٰذا تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور میرا چیلنج ہے کوئی بھی اس حدیث کو غلط نہیں کر سکتا، سارے لوگ مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29۔ لیکن کوئی 5 رات جاگتا ہے سوائے ہم لوگوں کے، صرف 27 کو جاگتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جن راتوں کو نبی نے جاگنے کا حکم دیا تھا اس میں نہیں جاگے، اور جس میں جاگنے کا ذکر نہیں ہے اس رات میں جاگنے لگے۔ ما حدث من قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ۔ جب کسی قوم میں کوئی بدعت آ جاتی ہے تو سنت ہٹا دی جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین پر ثابت قدم رہیں تو سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ کوئی بھی سنت کو معمولی نہ سمجھیں، کوئی بھی سنت کو حقیر نہ سمجھیں۔ بدعتوں سے بچنے کے لیے سنت کی پابندی ضروری ہے، اور کوئی معمولی سنت کو معمولی سمجھ کر کے اگر انکار کر دیا گیا تو اس کا انجام دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا۔ سنت کیا ہے؟ داہنے ہاتھ سے کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے کھاتے تھے، صحابہ داہنے ہاتھ سے کھاتے تھے، ہر نیک کام کے لیے داہنے ہاتھ کا استعمال ہوتا تھا، لیکن وہ نوجوان داہنے ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھاتا تھا۔ ہماری نگاہ میں یہ کوئی برائی نہیں ہے، بہت سارے لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، نہیں کھانا چاہیے میرے بھائی۔ بری عادتوں کو بدلنا، بری عادتوں کو بدل کر نیک عادت ڈالنا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں نہیں عادت پڑ گئی، عادت کو بدلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ نوجوان داہنے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے کھانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ قال لا استطیع، اس نے کہا نہیں مجھے طاقت نہیں ہے، میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ما منعہ الا الکبر، اس نے تکبر کی بنیاد پر یہ بات کہی تھی۔ وہ داہنے ہاتھ سے کھا سکتا تھا لیکن نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کھا بھی نہیں سکے گا، تو کھا بھی نہیں سکے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پوری زندگی وہ شخص اپنا داہنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ ایک معمولی سنت داہنے ہاتھ سے کھانے کا اس نے انکار کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا داہنا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا داہنا ہاتھ فالج زدہ ہو گیا، اپنے داہنے ہاتھ کو وہ نہیں اٹھا سکا۔ آج کتنی سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، آج ہم بدعتوں میں پڑ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں سنتوں کو پابندی کے ساتھ، سنتوں پر مضبوطی کے ساتھ پڑھو، کوئی بھی سنت معمولی نہ سمجھو۔ کسی بھی سنت جو چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑے بڑے عمل کی توفیق عطا کرتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا سابق خطیب سے، سابق مقرر سے، کہ بڑے بڑے گناہ اگر کوئی کر لیتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے تو وہ بڑا نہیں رہ جاتا، اور چھوٹے چھوٹے گناہ پر اگر وہ اصرار کرتا ہے تو وہ گناہ چھوٹا نہیں رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں سنتوں کو معمولی سمجھ کر کے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا اہل حدیث دیکھو تو صرف آمین پر، رفع الیدین پر جمے ہوئے ہیں، اور شیطان نے بھی ہم کو کیسا کیا، گمراہ کیا۔ ہم جزئیات میں پڑھ کر کے جو ہماری کلیات جو تھی اس کو بھول گئے۔
آج عقیدے پر بحث بہت کم ہو پاتی ہے، آج منہج پر بحث بہت کم ہو پاتی ہے، آج توحید پر باتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو جزئیات میں الجھا دیا گیا، ہم کو جزئیات میں الجھا دیا گیا۔ ان مسائل میں الجھ کر کے عقیدے کے تعلق سے گفتگو بہت کم ہو پاتی، منہج کے تعلق سے گفتگو بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور اہل حدیث کا اسٹیج جب تک کہ توحید کی بات نہ ہو، جب تک کہ اتباع سنت کی بات نہ ہو، جب تک جماعت کی مضبوطی کی بات نہ ہو، وہ اسٹیج وہ اہل حدیث کا اسٹیج نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، پروگرام تو ہر کوئی کرتا ہے، تقریریں تو ہر کوئی کرتا ہے، اس تقریر سے آپ کو مواد کیا ملا، اس جلسے کے سے آپ کو پیغام کیا ملا، اور آپ اس سے پیغام کیا لے کر کے گئے، یہ ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے، یہ ہمارا اصل ہدف ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم نے اس ہدف کو بھلا دیا اور اگر ہم نے اس مقصد کو کھو دیا تو یہ سارے جلسے بیکار ہیں۔ میرے بھائیوں، منہج پیدا کیجئے، وصول پیدا کیجئے، اہل حدیث کے منہج، اہل حدیث کے وصول اور اہل حدیث کی دعوت کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کے پیچھے چلنا، یہی کامیابی۔ بہت سارے لوگ بزرگوں کی بات کرتے ہیں، بزرگوں کا قول سر آنکھوں پر، بزرگوں کی باتیں سر آنکھوں پر۔ جو آدمی بڑا ہوتا ہے یقیناً اس کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، لیکن کوئی ہمارے نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ رہے ہیں، نبی کے سامنے تورات کا نسخہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا، تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو اشارہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ آپ کا چہرہ کتنا غصے سے لال ہو گیا ہے، سرخ ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، تورات پڑھ رہا ہوں۔ تورات اللہ کی اتاری ہوئی کتاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تورات کی بات کرتے ہو، اگر صاحب تورات بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرنی پڑتی۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کرنی پڑتی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل۔ اے میری امت کے لوگوں سنو، اگر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ جائیں اور تم ان کے پیچھے چلنے لگو اور میری اتباع کو چھوڑ دو، لزللتم عن سواء السبیل، تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ موسیٰ کی اتباع کر کے نبی کی اتباع کو چھوڑ دینے سے انسان راہ ہدایت سے بھٹک جائے گا، تو نبی کے کسی امتی کی اتباع میں پڑھ کر کے ہم نبی کی اتباع کو چھوڑ دیں گے تو راہ راست پر قائم رہ سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں رہ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سنتوں کو معمولی نہ سمجھیں، سنت پر عمل کر کے ہی انسان کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ وہ تمام اعمال جو آپ نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں، اگر سنت کے مطابق ہیں تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہوں گی، ورنہ قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قیام اللیل کرتے ہیں لیکن محنت اور مشقت کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ ان کی عبادتیں نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی۔ اگر ان کی عبادتیں نبی کے طریقے کے مطابق ہوں گی تبھی قبول کی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت کا طریقہ بتایا، نماز کا حکم دیا تو پڑھ کے بتایا، روزے کے مسائل بیان کیے۔ آپ نے حج کے متعلق فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، حج کا ارکان مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ آپ نے کوئی بھی چیز یوں ہی نہیں چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ترکتکم علی المحطۃ البیضاء، میں نے تم کو ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے سب کچھ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا میری امت کے فائدے کی جتنی چیزیں تھیں میں نے سب ان کو بتا دی، میری امت کے لیے نقصان کی جتنی چیزیں تھیں میں نے سب ان کو بتا دی۔ اللہ کے نبی کے بتانے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر کے جو لوگ بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں، دنیا میں بھی ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، آخرت میں بھی وہ محروم ہوں گے۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے حوض دیا جائے گا جس کا نام حوض کوثر۔ اللہ ہم سب کو کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امتیوں کو پانی پلاؤں گا،
میرے ساتھ ابو بکر بھی رہیں گے، عمر بھی رہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کو اتنے لوگوں میں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا غرم محجلین من اثر الوضوء، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ جو ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، یہی پہچان ہوگی۔ اللہ کے نبی پہچانیں گے یہ میرے امتی ہیں، میں ان کو پانی پلاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لوگ آئیں گے، میں ان کو پانی پلاؤں گا، جب تک جنت میں نہیں چلے جائیں گے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ کہتے ہیں اچانک ایک جماعت آئے گی، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، معلوم ہوا وہ نمازی ہوں گے، معلوم ہوا وہ روزہ رکھنے والے ہوں گے، وضو کرنے والے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کو دیکھوں گا، فرشتے ان کو ڈھکیل کر پیچھے کر رہے ہیں، ان کو حوض تک نہیں آنے دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان سے کہوں گا آنے دو، ہاؤلائی امتی، ہاؤلائی امتی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم نہیں ہے انہوں نے دنیا سے آپ کے چلے آنے کے بعد آپ کے دین میں بدعتیں پیدا کر دی تھی، آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ان لوگوں کو مار کے بھگا دو جنہوں نے میرے آنے کے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ میرے بھائیوں، آج دین کو بدل دیا گیا، دین کے اصولوں کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ آج لوگ ہر چیز کو دین سمجھنے لگے ہیں، اصل دین روایات میں کھو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح دین حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ چونکہ یہ مکتب کا جلسہ ہے اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں، مکتب میں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے یہ بنیادی ہوتا ہے۔ بچے جو بچپن میں پڑھ لیتے ہیں ان کے دماغ پر نشق ہو جاتا ہے۔ ہمارے مکتب میں جو کتابیں داخل کی جائیں وہ منہجی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے مکاتب کے لیے صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کے زیر نگرانی اور مقتدر علماء کی نگرانی میں ایک سلیبس تیار کیا گیا، 4 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اور میں انتہائی شرح کے ساتھ یہ بات کہہ دوں کہ اگر یہ 4 کتابیں ہمارے گھر کے بچے اور بچیاں پڑھ لیں صحیح سے دل لگا کر کے تو ان کے عقیدے کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، ان کو کوئی پھیر نہیں سکتا ہے۔ لیکن اساتذہ کو چاہیے کہ ان بچوں کو صحیح طریقے سے ان کے دل و دماغ میں ان باتوں کو راسخ کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسے مکاتب میں بھیجیں جہاں پر دین کی صحیح اور سچی تعلیم دی جاتی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ بڑی ناصفاشی ہوگی اگر مسجد کے ذمہ داروں کا اور مدرسے کے ذمہ داروں کا شکریہ نہ ادا کرو جن لوگوں نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا، قوم کے نونہالوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ذمہ داران کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے، اور ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے مال میں، ان کی عزت و آبرو میں، ان کی جان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عنایت فرمائے، شر سے حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔